بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل یا ایھا الکافرون، قل یا ایھا الکافرون، کہہ دیجئے اے کافرو، کہہ دو کہ اے کافرو، مشرکین الگ اور موحدین الگ۔ اس صورت مبارکہ میں مشرکین کے عمل سے بیزاری کا اعلان ہے اور اللہ کی عبادت کے اخلاص کا حکم ہے۔ گو یہاں خطاب مکہ کے کفار قریش سے ہے، لیکن دراصل روئے زمین کے تمام کافر مراد ہیں۔ اس کی شان نزول یہ ہے کہ ان کافروں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا تھا کہ ایک سال آپ ہمارے معبودوں کی عبادت کریں تو اگلے سال ہم بھی اللہ کی عبادت کریں گے۔ اس پر یہ صورت نازل ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی برحق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا کہ ان کے دین سے اپنی پوری بیزاری کا اعلان فرما دیں کہ میں تمہارے ان بتوں کو اور جن کو تم اللہ کا شریک مان رہے ہو ہرگز ہرگز نہ پوجوں گا۔ گو تم بھی میرے معبود برحق اللہ وحدہ لا شریک اللہ کو نہ پوجو۔ پس ما یہاں پر معنی میں من کے ہے۔ پھر دوبارہ یہی فرمایا کہ میں تم جیسی عبادت نہ کروں گا، تمہارے مذہب پر میں کاربند نہیں ہو سکتا، نہ میں تمہارے پیچھے لگ سکتا ہوں، بلکہ میں تو صرف اپنے رب کی عبادت کروں گا، اور وہ بھی اس طریقے پر جو اسے پسند ہو اور جیسے وہ چاہے۔ اس لیے فرمایا کہ نہ تم میرے رب کے احکام کے آگے سر جھکاؤ گے، نہ اس کی عبادت اس کے فرمان کے مطابق بجا لاؤ گے، بلکہ تم نے تو اپنی طرف سے طریقے مقرر کر لیے ہیں۔ جیسے اور جگہ ہے ان یتبعون الا الظن، یہ لوگ صرف وہم و گمان اور خواہش نفسانی کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، حالانکہ ان کے پاس ان کے رب کی طرف سے ہدایت پہنچ چکی ہے۔ پس جناب نبی اللہ مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر طرح اپنا دامن ان سے چھڑا لیا اور صاف طور پر ان کے معبودوں سے اور ان کی عبادت کے طریقوں سے علیحدگی اور ناپسندیدگی کا اعلان فرما دیا۔ ظاہر ہے کہ ہر عابد کا معبود ہوگا اور طریقہ عبادت ہوگا۔ پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی امت صرف اللہ ہی کی عبادت کرتے ہیں، اور طریقہ عبادت ان کا وہ ہے جو سرور رسل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تعلیم فرمائے ہیں۔ اس لیے کلمہ اخلاص لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے، یعنی اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور اس کا راستہ وہی ہے جس کے بتانے والے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہو، جو اللہ کے پیغمبر ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور مشرکین کے معبود بھی اللہ کے سوا غیر ہیں، اور طریقہ عبادت بھی اللہ کا بتلایا ہوا نہیں، اس لیے فرمایا کہ میں تمہارا دین تمہارے لیے، میرے لیے میرا دین، تمہارے لیے تمہارا دین اور میرے لیے میرا دین۔ جیسے اور جگہ ہے وَإِن كَذَّبُوكَ فَقُل لِّي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ أَنْتَ بَرِيئُونَ مِمَّا أَعْمَلُ وَإِنَّا بَرِيئٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ، یعنی اگر یہ تجھے جھٹلائیں تو تو کہہ دے کہ میرے لیے میرا عمل اور تمہارے لیے تمہارا عمل ہے، تم میرے اعمال سے الگ ہو اور میں تمہارے کاموں سے بیزار ہوں۔ اور جگہ فرمایا لنا اعمالنا ولکم اعمالکم، ہمارے عمل ہمارے ساتھ اور تمہارے عمل تمہارے ساتھ۔ صحیح بخاری شریف میں اس آیت کی تفسیر میں ہے تمہارے لیے تمہارا دین ہے یعنی کفر، اور میرے لیے میرا دین ہے یعنی اسلام۔ یہ لفظ اصل میں دینی تھا، لیکن چونکہ اور آیتوں کا وقف نون پر ہے اس لیے اس میں بھی یا کو حذف کر دیا، جیسے فَهُوَ يَهْدِينِ میں اور یسکین میں۔ بعض مفسرین نے کہا ہے مطلب یہ ہے کہ میں اب تو تمہارے معبودوں کی پرستش کرتا نہیں، اور آگے کے لیے بھی میں تمہیں نا امید کر دیتا ہوں کہ عمر بھر میں کبھی بھی یہ کفر مجھ سے نہ ہو سکے گا۔ اس طرح نہ تم اب میرے اللہ کو پوجتے ہو، نہ آئندہ اس کی عبادت کرو گے۔
اس سے مراد وہ کفار ہیں جن کا ایمان نہ لانا اللہ کو معلوم تھا، جیسے قرآن میں اور جگہ ہے وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ مَا أَنزَلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا، یعنی تیری طرف جو اترتا ہے اس سے ان میں سے اکثر تو سرکشی اور کفر میں بڑھ جاتے ہیں۔ ابن جریری نے بعض عربی دان حضرات سے نقل کیا ہے کہ وہ مرتبہ اس جملے کا لانا صرف تاکید کے لیے، جیسے فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا میں، اور جیسے لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِينِ، پس ان دونوں جملوں کو 2 مرتبہ لانے کی حکمت میں یہ 3 قول ہوئے۔ ایک تو یہ کہ پہلے جملے سے مراد معبود، دوسرے سے مراد طریق عبادت، دوسرے یہ کہ پہلے جملے سے مراد حال، دوسرے سے مراد استقبال، یعنی آئندہ، تیسرے سے یہ کہ پہلے جملے کی تاکید دوسرے جملے سے ہے۔ لیکن یہ یاد رہے کہ یہاں ایک چوتھی توجیہ بھی ہے، جیسے حضرت امام ابن تیمیہ اپنی بعض تصنیفات میں قوت دیتے ہیں، وہ یہ کہ پہلے تو جملہ فعلیہ ہے اور دوبارہ جملہ اسمی ہے، تو مراد یہ ہوئی کہ نہ تو میں غیر اللہ کی عبادت کرتا ہوں، نہ مجھ سے کبھی بھی کوئی امید رکھ سکتا ہے، یعنی واقعہ کی بھی نفی ہے اور شرعی طور پر ممکن ہونے کا بھی انکار ہے۔ یہ قول بہت اچھا ہے، واللہ اعلم۔ حضرت امام ابو عبداللہ شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت سے استدلال کیا ہے کہ کفر ایک ہی ملت ہے، اس لیے یہود نصرانی کا اور نصرانی یہود کا وارث ہو سکتا ہے، جبکہ ان دونوں میں سبب ورثے کا پایا جائے، اس لیے کہ اسلام کے سوا کفر کی جتنی رائے ہیں وہ سب باطل ہونے میں ایک ہی ہیں۔ حضرت امام احمد رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے موافقین کا مذہب اس کے برخلاف ہے کہ نہ یہودی نصرانی کا وارث ہو سکتا ہے نہ نصرانی یہودی کا، کیونکہ حدیث ہے 2 مختلف مذہب والے آپس میں ایک دوسرے کے وارث نہیں ہو سکتے۔ سورۃ کافرون کی تفسیر ختم ہوئی۔ فالحمدللہ احسانہ۔ لا اعبد ما تعبدون، لا اعبد نہیں میں عبادت کرتا، ما تعبدون جس کی تم عبادت کرتے ہو، ولا انتم عابدون اور نہ تم عبادت کرنے والے، ما اعبد جس کی میں عبادت کرتا ہوں، اور جس خدا کی میں عبادت کرتا ہوں اس کی تم عبادت نہیں کرتے، ولا انا عابد ما عبدتم، ولا انا عابد اور نہ میں عبادت کرنے والا، ما عبدتم جس کی تم عبادت کرتے ہو، اور میں پھر کہتا ہوں کہ جن کی تم پرستش کرتے ہو ان کی میں پرستش کرنے والا نہیں ہوں، ولا انتم عابدون ما اعبد، ولا انتم عابدون اور نہ تم عبادت کرنے والے، ما اعبد جس کی میں عبادت کرتا ہوں، اور نہ تم اس کی بندگی کرنے والے معلوم ہوتے ہو جس کی میں بندگی کرتا ہوں، لکم دینکم ولی دین، لکم تمہارے لیے تمہارا دین، دینکم تمہارا دین، ولی دین میرے لیے میرا دین، تم اپنے دین پر قائم رہو میں اپنے دین پر، تم اپنے دین پر میں اپنے دین پر۔ الحمدللہ رب العالمین۔ سورۃ کافرون کی آیت کی تفسیر، سورۃ کافرون کی تفسیر مکمل ہوئی۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن کریم کی تعلیمات سے سیکھنے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور پیارے نبی، آخری نبی، محبوب نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم ہر وقت اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، اللہ تعالیٰ کے ہر حکم کے سامنے سارے تسلیم خام کریں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔